بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست 2024 بروز بدھ کا دن ہے۔ 14 اگست کا دن جب بھی آتا ہے تو ہمارے دل کے اندر فطری طور پر ایک خوشی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ رب العزت نے ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو آزادی جیسے نعمت سے نوازا تھا۔ اس نعمت کے لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بوڑھوں اور عورتوں نے لاکھوں کی تعداد میں قربانی دی، اور یہ جو شجرہ اور سایہ دار درخت اور یہ خوبصورت درخت ہمیں ملا، جس کی چھاؤں میں آج ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے جڑوں کے اندر لاکھوں شہداء کی خون وہ شامل ہے، جس کی وجہ سے اس کی جڑوں کو سیراب کیا گیا۔ اور یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جو ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور نوجوانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو وجود بخشا، جس کے لیے ہمارے بڑوں نے ایک نعرہ توحید کی آواز لگائی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کی بنیاد پر اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ آج ہم دیکھیں کہ یہ درخت، گھنا اور سایہ دار قسم کا درخت، جس کے نیچے ہم بیٹھ کر اس کے پھل بھی کھا رہے ہیں، اس کے نیچے بیٹھ کر اس کے سائے سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں۔ آج ہم جہاں پر یہ تشکر کا دن ہے کہ انسان 14 اگست کو آزادی کے طور پر، آزادی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کریں، وہاں یہ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہم دیکھیں کہ جب سے یہ ملک ہمارا آزاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا کیا اور ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ اس کے بعد یہ ملک جو ہمارے اکابرین نے ایک امانت کے طور پر ہمارے حوالے کیا تھا، آج اس کی ہم کتنا خیال رکھ سکیں، اس کو کتنی ترقی دے سکیں۔ آیا دیکھتے ہیں کہ جس حالت میں اور جس کنڈیشن اور صورت میں یہ ملک ہمیں دیا گیا تھا، کیا اس کو ہم آگے بڑھا سکیں یا نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں یہی ہے کہ اس ملک کو ہم آگے جہاں ہمارے اکابرین چھوڑ کر گئے تھے، اس سے ہم آگے اس کو نہیں بڑھا سکے۔ اس درخت کا جتنا ہمیں سیرابی کرنی چاہیے تھی، اس کے جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے تھا، اس طرح ہم اس کا خیال نہیں رکھ سکے۔ ایک صاحب رستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص درخت پر چڑھا ہوا ہے، اور اس کو دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ جو شخص درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ اسی شاخ پر، جس شاخ پر بیٹھا ہوا ہے، اسی شاخ کی جو ہے نا اسی شاخ کے اوپر کلاڑا بھی ساتھ چلا رہا ہے۔ نیچے گزرنے والے صاحب نے رک کر حیرت کا اظہار کیا اور اس سے کو دیکھ کر کہا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اوپر بیٹھا ہوا شخص غالباً بیوقوف ہی ہوگا، اس نے نیچے کھڑے ہوئے اور نصیحت کرنے والے شخص کو کہا کہ تمہیں نظر نہیں آتا میں کیا کر رہا ہوں؟ میں تو یہی کر رہا ہوں کہ شاخ کاٹ رہا ہوں۔ انہوں نے نیچے سے کہا کہ یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ شاخ کو کاٹ رہے ہیں، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ جس شاخ پر آپ بیٹھے ہوئے آپ اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس شاخ پر میں بیٹھا ہوا ہوں اسی کو اگر میں کاٹ رہا ہوں تو اس سے میں کیا مذائقہ ہے؟ تمسخرانہ انداز میں ان کا مذاق اڑاتے انہوں نے یہ جواب دیا۔ یہ صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ عجیب قسم کا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں جس شاخ پر آپ بیٹھے ہیں، اس شاخ کو کاٹنے کا نتیجہ سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ جیسے یہ شاخ کٹے گی آپ دھڑام سے نیچے زمین پر آ جائیں گے اور آپ کی ہڈی پسلی ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے۔ یہ کہہ کر اس کی بیوقوفانہ حرکتوں پر وہ افسوس کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ شاخ کٹ گیا، یہ صاحب نیچے گر گئے۔ نیچے گر کر ان نے اپنے آپ کو ٹٹولا، اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پیروں کو دیکھا اور اپنے منہ سے مٹی جھاڑی، اور اس کے بعد اپنے کپڑوں کو جھاڑ کر، دھول جھاڑ کر وہاں سے جو ہے نا شخص کے پیچھے بھاگا۔ وہ صاحب جا رہے تھے، ان کے آگے کھڑے ہو گئے اور فوراً ان کے آگے ہاتھ جوڑا، ان کے پیر پکڑ کر کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں یہ کوئی ماہر قسم کے نجومی ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھیں نہ میں کوئی پہنچی ہوئی
शख्सियत हूँ और न मैं कोई माहिर नजूमी हूँ, मसला क्या है? उस शख्स ने कहा कि देखें, आपने जिस जिस तरह मेरे बारे में पेशन गोई की थी और जो जो मामला आपने मुझे बताया था, मेरे साथ सारा मामला वही हो गया। आपने जिस तरह कहा था कि शाख कटेगी और आप नीचे गिरेंगे, शाख कट गई, मैं नीचे गिर गया, तो ये आपका कमाल नहीं तो और क्या है? उन्होंने कहा देखो बेटा, ये न मैं कोई पहुंची हुई शख्सियत हूँ और न कोई माहिर किस्म का नजूमी हूँ। ये तो एक फितरी बात है कि इंसान जिस शाख पर बैठता है और उसी को काटता भी है, तो नतीजे के तौर पर वो बंदा वहाँ से गिरता भी है और अपना नुकसान कर जाता है। इसी दिन 14 अगस्त यौम आज़ादी के दिन, जहाँ हमें अल्लाह ताला के हुजूर शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए, वहाँ हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है कि जो दरख्त और जो सायादार किस्म का दरख्त हमारे बुज़ुर्गों, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दे देकर हमारे हवाले किया था, आज हम देख लें कि उसकी जड़ों को हम कितना सिराब कर चुके हैं। हकीकतन अगर देखा जाए तो बात इस तरह नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग इस पे जो है ना कुलाड़े चला चला कर और इसके ऊपर हारियां चला चला कर, कोई इसके शाख काट रहा है, तो कोई इसके तने को के ऊपर वार कर रहा है, कोई इसकी जड़ों को खोखली कर रहा है। लेकिन खुदारा ये बात जहन में रखिए, आज अगर ये दरख्त मौजूद है तो हम सब सुकून से हैं। कल खुदा न खास्ता अगर ये दरख्त और ये पाकिस्तान की शक्ल में वजूद में नहीं रहेगा, इसका वजूद नहीं रहेगा, तो इसमें चाहे सियासी हो या गैर सियासी, बंदा सरकारी हो या गैर सरकारी, वर्दी वाला हो या गैर वर्दी, हुक्मरान हो या रियाया हो, मुल्क रहेगा तो सबकी इज्जत रहेगी। और ये मुल्क खुदा न खास्ता नहीं रहेगा तो फिर किसी की इज्जत नहीं रहेगी, कोई अमन नहीं रहेगा, सुकून कुछ भी नहीं रहेगा, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला ने जो हमें नेमत उज़्मा के तौर पर यह मुल्क अता किया है, इसकी कदर करे, इसकी तरक्की में और इसके इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क पाकिस्तान को, इस प्यारे पाकिस्तान को, इस देश को और इस सोनी धरती को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।